آگے الحمدللہ آپ نے سکھایا، اس کے آگے ہم سلام نہیں بڑھا سکتے، تو اذان سے پہلے اذان کے بعد ہم سلام کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کیسے ٹوکتے؟ جہاں تک درود کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدثنی عبداللہ ابن عیسیٰ سمع عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال لقینی کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا فاہدیها لی فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الانبیاء کے اندر لائے. حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دے دوں گا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کہا کہ ارے جلدی سے بتاؤ کون سا تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے وہ تحفہ میں تم کو دیتا ہوں. وہ تحفہ کیا تھا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اہل البیت درود آپ کے اوپر ہم کس طرح بھیجیں؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھلا دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجیں. اب پوچھنا یہ ہے کہ سلام تو معلوم ہو گیا، درود آپ کے اوپر کیسے بھیجیں؟ قال قولوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو. پھر وہ درود ابراہیمی اللہم صلی پھر اللہم بارک، اسی ترتیب کے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا اور بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درود سکھایا ہے، اس طریقے سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے. نہ جانے لوگوں نے کس طریقے کے درود بنا رکھے ہیں. اب بتائیے نبی نے جو درود بنایا ہے بتایا ہے وہ اللہ کے حکم سے بتایا ہے. اب ہم اگر کوئی دوسرا درود ایجاد کر کے پڑھیں تو کیا وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درود کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور اسی سے ایک مسئلہ اور معلوم کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ ابجد حوض ہتی یعنی عددوں کے قائل ہیں، عددوں سے جو ہے کچھ نام نکالتے ہیں یا آیتوں کا نمبر نکالتے ہیں. تو آیتوں کا نمبر اگر آیت ہی کی طرح ہے تو ایسا کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین سے والضالین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام کا نمبر نکال لیجئے اور ایک ساتھ نمبر بول دیجئے، ہو گئی سورہ فاتحہ. کتنا آسان ہے. اور اگر آپ درود شریف پڑھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر جو ہے محمد کا نمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نکلتا ہے؟ 92. تو ایسا پڑھو اللہم صلی علی 92 وعلی آل 92. چلے گا کیا؟ ارے محمد کا نمبر اگر 92 ہے اور نمبر جو ہے اصل کی طرح ہے تو جب وہ اصل کی طرح ہے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی 92. ایسا چلے گا کیا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اعداد کا ابجد حوض ہتی وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کا بھی کوئی تعلق اسلامی شریعت سے نہیں ہے. رہا تعویذ اور گنڈوں کا معاملہ. گنڈا کسے کہتے معلوم ہے؟ یہ کسی بابا کے پاس آدمی جاتا ہے تو کہتا ہے بابا گنڈا دے دو. تو گنڈا کیسے بناتا ہے؟ وہ ایسے گرہ لگاتا ہے، ایسے گرہ لگاتا ہے، پھر کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کر کے ایسے دم کرتا ہے، چھو، پھر اس کو ایسے کر کے باندھ دیتا ہے. اس کا مطلب جو اس نے چھو کیا وہ اس میں بندھ گیا. اب اس کو کہتے ہیں گنڈا. اب اس کا ثبوت ہے کیا اسلام کے اندر؟ یہ حدیث پاک دیکھیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا اكل اليه رواه النسائی فی کتاب الایمان وشرائعه. حضرت امام نسائی حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی، یہ گرہ لگانا، جس آدمی نے گرہ من عقد عقدۃ، جس آدمی نے گرہ لگائی ثم نفث فيها پھر اس کے اندر پھونکا، چھو، فقد سحر اس نے جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، ومن تعلق شيئا وكل اليه اور جو آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے تو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کسی آدمی نے ڈورا لٹکایا، اللہ کہتا ہے جا میں نے ڈورے کے حوالے کر دیا. یہ ڈورا کیا تیرا بنا لیتا ہے، کیا بگاڑ لیتا ہے؟ بنا لے، بگاڑ لے. جو آدمی جو چیز لٹکاتا ہے اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اب بتائیے
یہ امت جو ہے یہ ڈورے کے اوپر آ کر کے رک گئی ہے. بتائیے جس امت کا ایمان، جس امت کا اعتقاد باریک دھاگے کے اوپر ٹک جائے، بتائیے اس امت کو اس دنیا سے مٹنے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ اللہ پر سے بھروسہ اٹھ گیا، دھاگے کے اوپر بھروسہ ہو گیا. تو من عقد عقدۃ ثم نفث فیھا فقد سحر، جس آدمی نے گرہ لگائی پھر اس کے اندر پھونک مارا اس نے جادو کیا، اور جس آدمی نے جادو کیا اس نے شرک کیا. پتہ یہ چلا کہ جس آدمی نے گنڈا بنایا، گنڈا پہنا، دونوں نے شرک کیا. یہ تو گنڈے کا معاملہ ہوا. تعویذ کا معاملہ دیکھیے، گنڈا تو ایسے بنایا جاتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، اور تعویذ کے اندر کیا کہتے ہیں، وہ ذرا زعفران چاہیے، 1000 کا زعفران لگے گا، تو موم جامہ بنانے کے لیے اتنی موم لگے گی. اب اس طریقے سے سامنے والے کو حیرت اور پریشان کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ساری چیزیں کہاں ملیں گی بابا، آپ کتنا چاہتے ہیں وہ ہم پیسہ آپ کو دے دیں، ہمیں تعویذ بنا کر کے دے دو. بابا کہتے دے دو 10,000 دے دو، 5,000 دے دو. اس طریقے سے یہ دکانیں چل رہی ہیں. اب آئیے ذرا تعویذ دیکھتے ہیں، موم جامے اور زعفران کی حقیقت دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وان عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رات فبايع 9 وامسك واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت 9 وترکت هذا قال ان علیہ تمیمۃ فادخل یدہ فقطع فبایعہ وقال من علق تمیمۃ فقد اشرک. رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں. یہ مناظرے کی باتیں کرنے والے اور یہ اس طریقے سے ہار اور جیت کی بات کرنے والے، یہ لفاظی کرنے والے، یہ لفظوں کی بازیگری کرنے والے، ذرا ایک حدیث پڑھ کر کے بتائیں. حالت خراب ہو جائے گی. ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ حدیث وہی پڑھ سکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. حدیث کی باتیں وہی کرتا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. جی لفاظی کا نام تقریر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ پیش کر دیجئے. یہ حدیث پیش کی گئی وہ مسند احمد کی ہے. حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی اس روایت کے راوی ہیں. حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے. آپ نے 9 کے لیے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. ایک آدمی نے جب ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 10 آدمی جو آپ کے پاس آئے تھے وفد کی شکل میں، آپ نے 9 سے تو بیعت کر لی، لیکن ایک آدمی نے جب بیعت کے لیے آپ سے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس سے بیعت نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ارے دیکھ نہیں رہے ہو اس کے اوپر تعویذ ہے، وہ تعویذ پہنے ہوئے ہے. اس آدمی کو معلوم ہوا کہ تعویذ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت نہیں کی، لہذا اس نے اپنا ہاتھ داخل کیا فقطعہ، اس تعویذ کو کاٹ دیا. اب جب تعویذ کو کاٹ دیا فبایعہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی. یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، بیعت 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک بیعت ہوتی ہے مذہبی، ایک بیعت ہوتی ہے سیاسی. مذہبی بیعت صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے. اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں، مذہبی بیعت کا جواز ختم ہو گیا، کسی اور کے ہاتھ میں مذہبی بیعت نہیں ہوگی. اور ایک بیعت ہوتی تھی سیاسی جو خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی تھی. اب خلیفہ جب کبھی ہوگا تو اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت ہوگی. تو ایک بیعت ہوتی ہے مذہبی جو نبی کے ہاتھ پر، نبی قیامت تک اب نہیں آئے گا، لہذا یہ مذہبی بیعت ختم. اور اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت ہوگی. بقیہ تیسری بدعت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ جو پیری مریدی کے بیعت ہے یہ سراسر بدعت ہے. تو یہ بیعت کا بھی معاملہ ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے تعویذ کاٹ دی، پھینک دیا، تو آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، بیعت کر لی اس نے. اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا، وقال، آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، لہذا تعویذ بنانے والا مشرک اور تعویذ پہننے والا بھی مشرک. یہ گنڈے اور تعویذ کا معاملہ رہا. جہاں تک معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اللہ اکبر! اگر کوئی آدمی صحابی کو نہ مانے تو حدیث کو کیسے مانے گا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو انہی کے واسطے سے پہنچی ہے. یہ امت اور نبی کے درمیان ایسا مقدس واسطہ ہے کہ اس واسطے کو اگر نکال دیا جائے تو قرآن امت تک کیسے پہنچے گا، حدیث امت تک کیسے پہنچے گی؟ لہذا روایت کے آخر میں یہی صحابی ہوتا ہے. اگر اس کو نہ مانا جائے تو حدیث کے ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اور اہل الحدیث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں حدیثیں مانتا ہے، نبی کی بات مانتا ہے، صحابی کو بھی مانتا ہے. اہل الحدیث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بھی مانتا ہے اور صحابی کو بھی مانتا ہے. اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بھی حدیثیں میں نے پیش کی ہیں اس کے شروع میں کوئی نہ کوئی صحابی ضرور تھا.
اب صحابی کی عظمت ہمارے دلوں میں کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں. روایت اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر مناظرہ کریں گے. مناظرے کا مطلب یہ ہے کہ میں 1000 حدیثیں پڑھتا ہوں تو 500 حدیثیں پڑھ کے بتا دے. میں 500 حدیثیں پڑھتا ہوں تو 100 حدیثیں پڑھ کر کے اسی طرح، اور بھولنا نہیں. جو بھولے گا اس کی ہار تسلیم کی جائے گی. چل مناظرہ یہی ہو جائے، میں 1000 حدیثیں پڑھتا ہوں اور تو 10 حدیثیں پڑھ کر کے بتا. مناظرہ کریں گے. حدیث پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں، حدیث سمجھتے ہی نہیں ہے. پتہ ہے ان کا سارا کھڑاک، سارا معاملہ جب دعا، تعویذ اور گنڈوں اور حرام خوری کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو وہ مناظرہ کیا کریں گے؟ لفاظی کا نام مناظرہ نہیں ہے. سامنے والے کو حیرس کر کے، سامنے والے کے اوپر منطقی دلائل پیش کر کے مبہوت کر دینا، ششدر کر دینا، اس کا نام مناظرہ نہیں ہے. شریعت کا مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حدیثیں پیش کیجئے کہ ہمارا یہ مسلک ہے اور اس پر یہ حدیث دلیل ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، یہ حدیث اس پر دلیل ہے. منطق کا نام دلیل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر دین کی بنیاد رائے اور قیاس کے اوپر ہوتی تو موزے کے نیچے مسا ہوتا، اوپر کے اوپر موزے کے مسا نہ ہوتا. مناظرہ کریں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اہل حدیث کا عقیدہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جسے امام مسلم کتاب الفضائل میں لائیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. ارے میرے صحابہ کا مقام تو اتنا بڑا ہے. فوالذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے ایک سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. کوئی غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے نبی کا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو اتنا مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک سیر جو خرچ کرنے پر ثواب پائے گا، اجر پائے گا. یہ فرق ہے صحابی میں اور ایک عام آدمی میں. تو یہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ تھا. معاملہ رہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 11ویں شریف کا. اب تو شریف لگانا ایک عام بات ہو گئی ہے. ہم پہلے سمجھتے تھے قرآن شریف اور کعبہ شریف ہیں، لیکن اب تو کعبے کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی، قرآن کی بھی کوئی اہمیت نہیں. اب کسی کے سامنے بھی شریف لگا دیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقے کی عجیب و غریب بدعت ہے. کسی کے بھی آگے شریف لگا کر کے اس کو شریف بنا دو اور اس کا مرتبہ بڑھا دو. یہ عید جو منائی جاتی ہے اور یہ 11ویں جو منائی جاتی ہے کن کے نام پہ ہوتی ہے معلوم ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ. وہ بھی 12 ربیع الاخر کو. کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی 11ویں نہیں منانا؟ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ. کہاں لکھا ہے کہ محرم نہیں منانا؟ ایسا دکھا دو. محرم نہیں منانا ایسا دکھا دو. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم بھی 10 لاکھ دیتے، تم یہ دکھا دو محرم کہاں کرنا ہے. قرآن میں کہاں لکھا دکھا دو، حدیث میں کہاں لکھا دکھا دو. اب مسئلہ کیسے حل ہو؟ میں کہتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے دکھا دو، تم کہتے کہاں نہیں لکھا ہے دکھا دو. تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ پھر وہی طریقہ ہوگا حل کرنے کا کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے. اب کہتے ہیں کہ کیا 12 ربیع الاخر کو اگر شیخ جیلانی کی 11ویں منا لی جائے تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے اس لیے کہ اس میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں پانی کی، اسی طریقے سے جو شربت پلائے جاتے ہیں یا جو چیزیں بنتی ہیں یا جو قربانی کی جاتی ہے ان کے نام پر ہوتی ہے، یہ ما اہل لغیر اللہ کے ضمن میں آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. وما اہل لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے ما اہل بہ لغیر اللہ کا غیر اللہ کے نام جو چیز منسوب ہو جائے جی کہ یہ بابا کا بکرا ہے، یہ اجالے شاہ کا مرغا،
یہ سید کبیر کی گائے، یہ بی بی فاطمہ کی سہنک، اور یہ شیخ جیلانی کی 11ویں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ 11ویں ربیع الاخر کا جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ ما اہل لغیر اللہ کے ضمن میں آتا ہے. غیر اللہ کے تعلق سے، غیر اللہ کے نام پر لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں، لوگ بناتے ہیں، اس وجہ سے اس کی حرمت ہے. اور شیخ جیلانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس کے بعد 500 سال کے بعد یہ حضرت آتے ہیں. اب بتائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد آیا ہو، اس کے بارے میں کوئی معاملہ یا اسی طریقے سے اس کے تعلق سے کوئی چیز کرنا، یہ شریعت کیسے ہو سکتی ہے؟ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا ما اہل لغیر اللہ یا ما اہل بہ لغیر اللہ کے ضمن میں آ کر کے یہ جو 11ویں ہے پیر صاحب کی وہ ناجائز ٹھہرتی ہے. اسی طریقے سے ماہ رجب کے 22 رجب کے جو کنڈے بنتے ہیں، رجب کے مہینے میں 22ویں رجب کو جو کنڈے بنائے جاتے ہیں وہ جعفر صادق کے نام پر ہوتے ہیں. نام پر ہوا تو ما اہل بھی لغیر اللہ کی وجہ سے حرام ہوا. اور در حقیقت یہ 22 رجب کا جو معاملہ ہے، اس تاریخ کو نہ تو حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ اس دن کو، اس تاریخ کو حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی ہے. جب حضرت جعفر صادق کی وفات اور پیدائش دونوں کا تعلق رجب کی 22ویں تاریخ سے نہیں ہے تو پھر کیوں منایا جاتا ہے 22ویں تاریخ کو؟ اور رجب کے کنڈے جعفر صادق کے نام پہ کیوں منائے جاتے ہیں؟ در حقیقت ایک بہت خطرناک چیز شیعوں کی طرف سے چل کر کے سنیوں میں آ گئی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر، اور خاص طور سے یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. اور حضرت معاویہ کی یہ تاریخ وفات ہے، 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اب اس دن خوشی منانا، یہ حلوے پکانا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ در حقیقت غیر محسوس طریقے پر سنیوں کے ذریعے تبرہ کرنا ہے، گالی دلانی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. لہذا یہ چیز بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یہ بھی بدعت میں آتی ہے. لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ شعبان میں روحیں آتی ہیں، لہذا ان کے لیے کچھ کھانے بنا کر رکھے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ شراب پیتا تھا تو شراب کی بوتل بھی رکھ دی جاتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ یہاں سے آدمی گیا، روح نکال لی گئی تو دوبارہ دنیا میں آدمی واپس نہیں آتا. قرآن نے کہا، سورہ مومنون اٹھا کر کے دیکھیے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے. برزخ مانے آڑ، یعنی ایک آڑ کھچ گئی ہے. اب وہ لوگ اس آڑ کو پار کر کے اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتے. اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو اس کی روح یا تو سجین میں پہنچ گئی یا علیین کے اندر پہنچ گئی. اگر وہ اچھی روح ہے تب تو وہ دنیا میں کیوں آئے گی؟ دنیا کی پریشانی تو جھیلی ہے اس نے، وہ دنیا میں کیوں آئے گی؟ اور اگر بری روح ہوتی تو اس کو فرشتے آنے کیسے دیں گے، گھومنے دیں گے؟ وہ دنیا کی جیل تھوڑی ہے کہ توڑ کر کے بھاگ جائیں. وہ فرشتوں کی جیل ہے، بہت بری طرح مارتے ہیں اور کسی کو اس جیل سے آنے نہیں دیتے. تو اگر اچھی روح ہے تب تو دنیا میں آئے گی نہیں، بری روح ہے تو فرشتے اس کو آنے دیں گے؟ جاؤ پیرول کے اوپر رہا کیا جاتا، گھوم پھر کر کے آ جاؤ. یہ دنیا کی جیل ہے. لہذا اس طریقے کا عقیدہ ایک بےہودہ عقیدہ ہے، اور یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہ، سینس لیس ہے. جہاں تک صلاۃ الرغائب کی بات ہے، صلاۃ الرغائب ترغیب دینے والی نماز. اب ترغیب دینے والی نماز یہ صلاۃ الرغائب جو پڑھی جاتی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو پڑھی جاتی ہے. انی ارا لو جمعت هؤلاء الى قارئ واحد لكان امثل، ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه.
واللتی ینامون عنها افضل من التی یقومون یرید آخر اللیل وکان الناس یقومون اولہ رواہ البخاری فی کتاب صلاۃ التراویح. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب صلاۃ التراویح کے اندر لائے ہیں اور روایت پورے صفحے کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. مناظرہ کریں گے بیچارے, ایک لائن تو پڑھ نہیں سکتے, حدیث کیا پڑھیں گے؟ ایک صفحے کی پوری روایت پڑھ دی گئی اور اس سے پہلی والی روایت 1.5 صفحے کے اوپر ہے دارمی کے اندر, دارمی شریف کی روایت تھی. اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب صلاۃ التراویح کے اندر لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری, وہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف نکلا, دیکھا کہ ایک آدمی اکیلے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ, الگ الگ پڑھ رہے ہیں. ایک آدمی الگ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے اکیلا, اور ایک آدمی ایک جگہ تراویح پڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ چند لوگ پڑھ رہے ہیں. اس طرح کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے, کوئی آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. دو باتیں معلوم ہوئی, کوئی آدمی اگر اکیلے تراویح پڑھے تب بھی جائز ہے, کوئی آدمی اگر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھے تب بھی جائز ہے. یہاں دیکھیے یصلی الرجل لنفسہ, تنہا پڑھ رہا ہے وہ, اور یصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرحمۃ, جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, مسئلہ یہ نکلا بخاری شریف کی اس روایت سے کہ تنہا بھی آدمی تراویح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اب حضرت عمر نے دیکھا کہ یار ایک ہی مسجد میں بہت سارے لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں, آوازیں ٹکرا رہی ہیں, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا ہوں, سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں. ابی ابن کعب کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ کل سے تمام لوگ ابی ابن کعب کے پیچھے پڑھیں گے, کوئی تنہا نہیں پڑھے گا, اس طرح آوازیں آپس میں ٹکراتی ہیں. دوسرے دن پھر کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہ میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا, دیکھا کہ تمام لوگ اپنے قاری کے پیچھے, حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے سب تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ منظر دیکھ کر کے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ, کتنی اچھی بدعت ہے یہ. دو مسئلہ معلوم ہوا نا, اکیلے تراویح پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ. یہ حضرت عمر نے نعم البدعۃ ھذہ کیوں کہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بدعت بھی اچھی ہوتی ہے, بدعت بھی اچھی ہوتی ہے. یہاں بدعت جو ہے اپنے لغوی معنی میں ہے. کیا مطلب؟ کل کے مقابلے میں. بدعت مانے نیاپن, نیاپن. پہلے وہ چیز ایسی تھی, اس کے بعد اب ایسی ہو گئی. تو نبی کے زمانے کے مقابلے میں اگر ہوتی تب تو بدعت ہوتی, حرام ہوتی. لیکن حضرت عمر اس کو بدعت اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کل کے مقابلے میں یہ نئی ہے. بدعت مانے نیاپن, کل کے مقابلے میں. کل کیا کر رہے تھے لوگ؟ ایک آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے پڑھا رہا ہے, اس کے ساتھ چند آدمی پڑھ رہے ہیں, سب کو ایک ساتھ کر دیا. تو کل کے مقابلے میں یہ نیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں نیا ہوتا تب بدعت ہوتی. اور حضرت عمر یہ نہیں کہنا چاہتے, اس لیے کہ حضرت عمر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی نے تو 3 دن سب کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے, اور بدعت وہ ہوتی ہے جس کی نظیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تو پڑھائی ہے نا تراویح, اس کو حضرت عمر بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے جو بدعت کہی وہ کل کے مقابلے میں. کل جو لوگ اس طرح پڑھ رہے تھے اب ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے, تو کل کے مقابلے میں یہ نیاپن بہت اچھا ہے. نعم البدعۃ ھذہ, یہ معنی ہے نعم البدعۃ ھذہ کا. اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بدعتیں بھی بعض اچھی ہوتی ہیں, بعض بری ہوتی ہیں, جبکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابھی جابر بن عبداللہ سے آئی تھی, جسے امام ابن ماجہ کتاب الصیام کے اندر لائے ہیں, اس کے اندر اتنا کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. کوئی بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی, کوئی بدعت حسن ہو ہی نہیں سکتی. اب دیکھیے نبی کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. مولود بھی ایسے ہی ہے, خوب جھوم جھوم کر کے مولود پڑھتے ہیں, پتہ نہیں اس میں کیا کیا پڑھتے ہیں, نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہوتی ہے, نہ جانے کیا کیا چیزیں پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کا معاملہ لے کر کے, اور پھر اس طریقے سے ایک محفل جمع کر کے لوگ مولود پڑھتے ہیں. چونکہ یہ چیز کسی صحابی نے نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا, اور آپ نے یہ بات کرنے کے لیے, چیز کرنے کے لیے کسی سے کہا بھی نہیں, لہذا یہ چیز بھی بدعت کی قبیل سے ہے. اور جس قدر خطرناک شرک ہے اس سے زیادہ کم خطرناک بدعت نہیں ہے. شرک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیے اور خود آیت قرآنیہ دیکھیے کہ اللہ سارے گناہ بخش سکتا ہے مگر شرک کو نہیں بخشے گا. اب کتنا خطرناک ہے معاملہ شرک کا, اس سے کم خطرناک چیز بدعت نہیں ہے. اور
اگر اتنی خطرناک چیز نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں بدعت کی تردید میں نہ ہوتی. اور حدیثیں تو چھوڑیے، ہر خطبہ جو آپ کا ہوتا تھا، کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے اندر آپ نے بدعت سے لوگوں کو ڈرایا نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے، اسی طریقے سے آدمی کو بدعت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو شرک میں مبتلا کر دے. جب یہ دیکھتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، ذرا کٹر ہے، تو کوشش یہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا تو کرتا ہے بدعت میں اس کو مبتلا. اور جب آدمی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بدعت کو ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، زندگی بھر اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. شرک سے تو آدمی کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے کہ بھئی دیکھ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، لیکن بدعت کو تو اچھا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس طرح آدمی شرک سے پرہیز کرتا ہے، بدعت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. 2 سوالات اور آئے ہیں. مقامی لوگ جمع بین صلاتین کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں ہے. مسلم کی روایت اٹھائی ہے کتاب صلاۃ المسافرین کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا، من غیر خوف ولا سفر. آپ کو کوئی خوف بھی نہیں تھا اور سفر میں بھی نہیں تھے آپ، یعنی آپ مدینہ ہی میں تھے. تو بلا عذر کے بھی، کوئی عذر نہ ہو، آدمی کبھی کبھی جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، عادت نہ بنا لے. کبھی کبھی 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، ظہر اور عصر ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ، عادت نہ بنا لے. مقامی حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھی، اور سفر کے اندر تو اجازت ہے، آدمی 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک سوال اور بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر کتابوں اور سی ڈی وغیرہ سے دین کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایجادات کا جہاں تک معاملہ ہے، جو دنیاوی چیز سے تعلق رکھتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے. ہر بہترین ایجاد آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کے کسی اصول سے نہ ٹکراؤ. اور موبائل دیکھیے، موبائل ہے، موبائل سے کتنا فائدہ ہے. عرب تو کہتا ہے الجوال نعمت من نعم اللہ، موبائل تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج ہزاروں میل کا، سینکڑوں میل کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے. پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے انسان کے. کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے موبائل کی شکل میں. لیکن اگر آدمی اسی موبائل سے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے غلط فائدہ اٹھانے لگے تو، غلط چیز کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہو جائے گا. اسی طریقے سے جہاں تک سی ڈی کا معاملہ ہے، اگرچہ وہ تصویر ہے لیکن اس کے ذریعے اگر آدمی دین کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے. تمام علماء اسلام جو عرب کے ہیں اس بات پر متفق ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ باقاعدہ وہاں کی نماز جو ہے ریلیز ہوتی ہے، مسجد نبوی کی ہے، مسجد حرام کی ہے، اور باقاعدہ وہاں کے علماء کی کیسٹس وغیرہ آتی ہیں. اگر اتنا سیریس میٹر ہوتا یہ تو اس پر پہلے عرب کے علماء قدغن لگاتے اور عرب کے علماء اس کے اوپر روک لگاتے. لیکن چونکہ اس کا جواز ہے، دینی کام اس سے کیا جا سکتا ہے، نئی نئی ایجادات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس کا تعلق دنیا سے، اس میں کوئی وہ شک نہیں. آخری سوال اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ بریلویہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی عرب والے اپنا قرآن چھاپتے ہیں، اہل حدیثوں کا قرآن چھاپتے ہیں، اگر اعلی حضرت کا بھی قرآن چھاپیں تو پھر دنیا کے اندر وہ مشہور ہو جائے. سوال یہ ہے، میں ایک بات بولتا ہوں، کسی بھی اچھی کتاب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم اس کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. مثلا مولانا مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام، اسی طریقے سے پردہ، سود. دیکھیے مولانا مودودی کا جو منہج تھا وہ عرب کے جو شیوخ ہیں، عرب کے جو علماء، اس منہج سے بالکل الگ تھا. لیکن اس کے باوجود ان کی کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. الجہاد فی الاسلام پر شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا، جن کو مولانا مودودی صاحب کو. حجاب دیکھیے، پردہ کی کتاب دیکھیے، سود کی اس کے رد میں جو کتاب لکھی گئی اس کو دیکھیے آپ. تو اگرچہ منہج یا طریقہ یا مسلک مختلف تھا لیکن کتاب پر ہی اچھی تھی. مذہب اور مسلک کے اختلاف کے باوجود مولانا مودودی کی کتابیں عرب سے چھپی.
الجہاد فی الاسلام ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، سود ہے. اسی طریقے سے وحید الدین خان کی کتاب الاسلام یتحدی مذہب اور جدید چیلنج، حالانکہ وحید الدین صاحب کی فکر سے عرب کے علماء متفق نہیں ہے، لہذا اس کے باوجود بھی ان کی کتابیں بہت چھاپی گئی. اگر یہ کتاب اس لائق ہوتی اعلی حضرت کی تفسیر کی کتاب تو اہل علم تمام تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر کے اس کتاب کو ضرور چھاپتے. اہل علم نے اس کتاب کی طرف توجہ اس وجہ سے نہیں دی، اس وجہ سے کہ اس کتاب کے اندر، اس تفسیر کے اندر یا اس ترجمے کے اندر بہت ساری خرابیاں عقائد کی موجود تھیں. اگر اس کو چھاپ کر کے دنیا کے اندر بھیج دیتے تو یہ گناہ ہوتا. اسی وجہ سے اس کتاب کے اوپر اہل علم نے کوئی توجہ نہیں دی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گداگر ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. آپ یہ رضا صاحب کی جو امت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ان کو چاہیے کہ اس کتاب کو ہر گھر میں پہنچائے. عرب کے اوپر کیوں نگاہ رکھے ہوئے ہیں؟ وہ گداگر ہیں کیا؟ بھکاری ہیں کیا؟ وہ خود اپنا کام کریں. عربوں کا رونا لے کر کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ جی اور کیا سوال ہے؟ صلاۃ التسبیح کے بارے میں علماء اہل حدیث کا بھی آپس میں اختلاف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ درست ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس سے بچا.